میں نے لکھا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ بات الٹ کر کے بیان کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے قرآن کو اس کی ضرورت ہے کہ اسے حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں حدیث کو اس کی ضرورت ہے کہ اسے قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے۔ کیوں؟ یعنی یہ اصول کس وجہ سے قائم کیا گیا ہے، اس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ دین میں قرآن کا جو مقام ہے وہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وہ اللہ کی کتاب ہے، کلام الہی ہے، اس میں ہر چیز ربط و نظام کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اس کو اللہ نے خود حجت بنایا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ تمام اختلافات میں فیصلہ کن ہو جائے۔ دین میں قرآن کا جو مقام ہے وہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت نبوت و رسالت میں جو کچھ کیا اس کی تاریخ کا حتمی اور قطعی ماخذ بھی قرآن ہی۔ اچھا، یعنی اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا زمانہ رسالت کی تاریخ کیا ہے اور اس کی کوئی چیز قرآن میں زیر بحث آ جائے، جیسے بدر کی جنگ زیر بحث آ گئی، احد کی جنگ زیر بحث آ گئی، احزاب زیر بحث آ گئی، مدینے کے حالات زیر بحث آ گئے، منافقین کی ریشہ دوانیاں زیر بحث آ گئیں، امہات المومنین سے متعلق بعض چیزیں زیر بحث آ گئیں، ان تمام معاملات میں نے چند مثالیں دی ہیں۔ حتمی ماخذ کی حیثیت قرآن ہی کو حاصل ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارات کر دیے ہیں، یا اس واقعے کے بعض اجزاء کو بیان کر دیا ہے، یا اس کے بارے میں جو بحث پیدا ہو سکتی تھی اس کے اہم مقامات متعین کر دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت نبوت اور رسالت میں جو کچھ کیا اس کی تاریخ کا حتمی اور قطعی ماخذ بھی قرآن ہی ہے۔ لہٰذا حدیث کے بیشتر مضامین کا تعلق اس سے وہی ہے جو کسی چیز کی فرع کا اس کی اصل سے اور شرع کا متن سے ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی حدیث میں جو کچھ آتا ہے اس میں زیادہ تر مضامین قرآن مجید نے جو چیزیں بیان کر دی ہیں ان کی شرع یا فرع ہی سے ہے۔ یعنی قرآن نے کوئی اصل بیان کر دی ہے، اس سے بعض فروع نکلتے ہیں، روایت میں وہ بیان ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے دین کا کوئی حکم بیان کیا ہے، کسی واقعے کے بارے میں کوئی تبصرہ کر دیا ہے، ہر جگہ اصل کی حیثیت اس کو حاصل ہے، ہر جگہ متن کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ روایت، حدیث، جو کچھ بھی ہمارے سامنے آئے گا وہ یا اس اصل کی فرع ہوگی یا اس متن کی شرع ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں ہر وہ آدمی جو حدیث کا مطالعہ کرے گا صاف دیکھ سکتا ہے۔ اصل اور متن کو دیکھے بغیر اس کی شرع اور فرع کو سمجھنا ظاہر ہے کہ کسی طرح ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کے پاس اگر اصل ہے تو آپ پھر اس تعلق کو دریافت کر سکتے ہیں کہ یہ فرع کہاں سے نکلی ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی متن ہے تو پھر آپ متعین کر سکتے ہیں کہ یہ فی الواقع اس کی شرع ہے تو کیوں شرع کی حیثیت سے بیان کرنی پڑی ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے متن ہی نہیں ہے تو آپ شرع اور فرع کو سمجھیں گے کس طرح؟ کیسے؟ یعنی ہمارے سامنے ایک متن ہوگا، ایک ٹیکسٹ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم غالب کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس کی شرح کو پڑھ کر تو غالب کے کلام کو نہیں سمجھا جائے گا۔ یعنی پہلے کلام ہمارے سامنے آئے گا، پہلے متن ہمارے سامنے آئے گا، اس کی مشکلات ہمارے سامنے آئیں گی، اس کو شرح کی ضرورت کیوں ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ پھر ہم جب شرح کو اس سے ملا کے پڑھیں گے تو شرح سمجھ میں آئے گی، یہ کس چیز کی شرح ہے، کس لفظ کو بیان کیا ہے، جملے کی کس تالیف کا تقاضا بیان کیا ہے، یہ ساری باتیں اسی صورت میں ہوں گی۔ اگر مدعا کے لحاظ سے بھی شرح ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ لفظ اور بیان کی شرح ہے، ایک یہ ہے کہ مدعا کو بیان کیا ہے، قرآن مجید یہ کہنا چاہتا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، تو اس میں بھی پہلے آپ کو یہ متعین کرنا پڑے گا قرآن نے کیا کہا ہے۔ تو متن اگر سامنے نہیں ہے تو شرح نہیں سمجھی جا سکتی، اصل اگر سامنے نہیں ہے
تو فرع کے بارے میں قیاس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن فرع کو سمجھنے میں بہت سے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اصل اور متن کو دیکھے بغیر اس کی شرح اور فرع کو سمجھنا ظاہر ہے کہ کسی طرح ممکن نہیں ہوتا۔ حدیث کو سمجھنے میں جو غلطیاں اب تک ہوئی ہیں ان کا اگر دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی قرآن مجید عربی مبین میں ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید میں ہر جملہ اپنے سیاق میں رکھا گیا ہے، قرآن مجید کا ایک نظم ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ تردد نہیں ہوتا کہ کسی چیز سے ہم ناواقف ہیں اور ایک جملہ روایت کر دیا گیا ہے۔ قرآن پورا کا پورا ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر اس کتاب کا کوئی عرف ہے تو اس سے بھی ہم واقف ہو سکتے ہیں، اگر اس نے کچھ چیزوں کو اصطلاح بنایا ہے تو وہ بھی اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ حدیث میں یہ چیز نہیں ہوتی، اس لیے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ اس چیز کا محتاج ہے۔ حدیث اس کی محتاج ہے کہ اسے قرآن کی روشنی میں رکھ کے دیکھا جائے، یعنی اس میں فرع ہے تو اصل کی روشنی میں رکھ کے دیکھا جائے، شرح ہے تو متن کی روشنی میں اس کو رکھ کے دیکھا جائے۔ حدیث کو سمجھنے میں جو غلطیاں اب تک ہوئی ہیں ان کا اگر دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے۔ عہد رسالت میں رجم کے واقعات، یہ میں نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں جہاں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ عہد رسالت میں رجم کے واقعات، کعب بن اشرف کا قتل۔ رجم کے واقعات سے مراد یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مجرموں کو رجم کی سزا دی، یعنی سنگساری کی سزا دی۔ یہ واقعات بیان ہو گئے ہیں، ان واقعات کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ سزا کس جرم میں دی گئی اس کو بعض روایات سے لوگوں نے سمجھا ہے اور بعض فقہا نے اس میں اپنی آراء دی ہیں۔ ان میں کیا غلطی ہوئی؟ قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کے دیکھیے تو صورتحال بالکل اور سامنے آتی ہے، اور اگر ادھر سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے تو پھر کبھی آپ نسخ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی تغیر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی تبدل کر رہے ہوتے ہیں، تو صورتحال ہی بالکل الٹ جاتی ہے۔ رجم کے واقعات، کعب بن اشرف کا قتل، یعنی ایک شخص کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم دے کر قتل کرا دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز بظاہر قابل اعتراض نظر آتی ہے، لیکن اس واقعے کو قرآن مجید میں جو اصل بیان کی گئی ہے اس سے متعلق کر کے دیکھیے۔ عذاب قبر اور شفاعت کی روایتیں، ان میں بھی یہی صورتحال ہے، یعنی الگ سے دیکھیں گے تو بات واضح نہیں ہوگی، بہت سے سوالات پیدا ہو جائیں گے، بلکہ قرآن مجید کے بعض بیانات سے وہ روایتیں متناقض محسوس ہوں گی۔ لیکن اگر قرآن مجید کو سامنے رکھ لیں اور یہ متعین کریں کہ وہ موت کی کیا صورت بیان کرتا ہے، موت کے بعد کیا پیش آئے گا اس کو کس طرح بیان کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کرنا ہے تو اس کے لیے اس نے کیا اصل واضح کی ہے، ان کو سامنے رکھ لیں، اس کے بعد روایتوں کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ شفاعت کے معاملے میں بھی قرآن نے اس کو موضوع بنایا ہے، یہ بتایا ہے کہ شفاعت کی ضرورت کیوں پیش آ جائے گی، یہ بتایا ہے کہ وہ کن لوگوں کے حق میں ہوگی، یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا چیزیں بطور شرط بیان کر رکھی ہوئی ہیں۔ ان سب چیزوں کو سمجھ لیں تو پھر روایتوں کے بارے میں کوئی تردد پیدا نہیں ہوتا، صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اصل بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں ان سے ان کا کیا تعلق ہے، اور اگر کسی جگہ راویوں نے اپنے تصرفات میں کوئی غلطی کی ہے تو وہ بھی بالکل متعین ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ امرت ان اقاتل الناس اور من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ دو روایتوں کا حوالہ ہے۔ امرت ان اقاتل الناس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے، لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر آگے یہ بتایا ہے کہ میں کب تک لڑوں گا، یعنی اس کی غایت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ قتال کا حکم بیان کریں گے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا غایت کیا ہے، یعنی قتال ظلم و عدوان کو ختم کرنے کے لیے ہے، قتال کسی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے ہے، قتال جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہے، قتال مدافعت کے لیے ہے، قتال امن کی صورتحال پیدا کر دینے کے لیے ہے، یا کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ تو اس روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے
اس میں غایت ناقابل فہم ہو جاتی ہے، بلکہ قرآن مجید کے بعض دوسرے بیانات سے متناقض ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کو قرآن کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ قرآن نے قتال کی کیا کیا غایت بیان کی ہے، تو متعین ہو جائے گا بالکل کہ روایت میں کوئی غلطی نہیں ہے، لوگ اس کو قرآن سے متعلق کر کے سمجھنے میں غلطی کھا رہے ہیں۔ اسی طرح من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین تبدیل کر لیا اس کو قتل کر دو۔ ارتداد کی سزا اسی روایت پر مبنی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، یہ کس چیز سے متعلق ہے؟ کیا فی الواقع ہمارے دین میں یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ قیامت تک لوگوں کی آزادی سلب کر لی ہے؟ یعنی اب کوئی آدمی اگر مسلمان ہے یا مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے، وہ اس آزادی کو استعمال نہیں کر سکتا کہ وہ اس دین کو چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیا ہے لا اکراہ فی الدین، وہ تو پھر باطل ہو گیا، اس لیے کہ جب ایک آدمی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو آپ نے اس کے لیے آزادانہ فیصلہ کرنے کا راستہ بند کر دیا۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت واضح ہے، ہم نے ہر چیز کو متعین کر دیا ہے، رشد اور ہدایت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اب من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں روایتوں کا تعلق نہیں واضح ہوتا کہ وہ کیا بات ہے۔ قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہر چیز بالکل متعین ہو جائے گی۔ امرت ان اقاتل الناس اور من بدل دینہ فاقتلوہ جیسے احکام اسی لیے الجھنوں کا باعث بن گئے کہ انہیں قرآن میں ان کی اصل سے متعلق کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ حدیث کے فہم میں اس اصول کو ملحوظ رکھا جائے تو اس کی بیشتر الجھنیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی کتابوں میں، اسی طرح اپنی بہت سی گفتگوؤں میں ان سب چیزوں کو واضح کیا ہے، بتایا ہے کہ رجم کے واقعات کی حقیقت کیا ہے۔ اس پر تفصیلی مضامین لکھے ہیں، وہ کوئی شخص چاہے تو میری کتاب برہان میں دیکھ سکتا ہے۔ کعب بن اشرف کا قتل کیوں ہوا اس کو واضح کیا ہے، اس کے لیے بھی آپ میری کتاب مقامات کی مراجعت کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک باب ہے یا ایک مضمون کہیے جہاں میں نے یہ بتایا ہے کہ توہین رسالت کی سزا کیا ہے، اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے، اس کے پس منظر میں کیا چیزیں ہیں، وہاں یہ بھی زیر بحث آیا ہے، اس کی حقیقت بھی وہاں واضح کی گئی ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں روایتوں کا درس دیا ہے، روایتوں پر کام کر کے ان کو ترتیب دیا ہے، وہ ہمارے ہاں علم النبی میں شائع ہو چکی ہیں، ان کو بھی آدمی دیکھ سکتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں وہ کس طرح بالکل واضح ہو جاتی ہیں، اور ایک سلیم الطبع آدمی بغیر کسی تردد کے ان کی حقیقت بھی سمجھ لیتا ہے اور ان کو قبول بھی کرتا ہے۔ یہی معاملہ امرت ان اقاتل الناس کا ہے، یہی صورتحال ارتداد کی سزا کی ہے۔ ان کے بارے میں بھی جو مباحث تفصیلات کے ساتھ دیکھنا پیش نظر ہوں تو ان کے لیے میری کتاب برہان اور مقامات کی مراجعت کی جا سکتی ہے۔ حجت سیریز میں بھی اس پہ گفتگو کی زیر بحث آئی ہیں۔ اسی طرح اتمام حجت کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگویں ہم نے اسی سیریز میں کی ہیں، ان میں بھی ان سب چیزوں کا جائزہ لیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اتمام حجت کا قانون جب قرآن مجید سے متعین ہو جاتا ہے تو وہ بہت سے احکام پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ وہ جن جن احکام پر اثر انداز ہوتا ہے، خواہ وہ قرآن سے متعلق ہیں یا حدیث سے، ان کو ہم نے باقاعدہ موضوع بنا کر ان پر گفتگو کی ہے۔ تو یہاں صرف اشارہ مقصود ہے، اس لیے کہ ہم اصولی بحث کر رہے ہیں، ان میں سے کسی چیز کی بھی تفصیلات یہاں زیر بحث نہیں آ سکتی۔ جن لوگوں کو ان چیزوں سے دلچسپی ہو وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر قرآن کی روشنی میں حدیث کو سمجھا جائے تو اس کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں، اس کی الجھنیں کیسے دور ہوتی ہیں، حدیث پر کیسا اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور یہ حقیقت کس طرح واضح ہوتی ہے کہ ہمارے اہل علم نے فی الواقع یہ ذخیرہ بڑی احتیاط کے ساتھ منتقل کیا ہے۔ اگر صاحب یہ نقطہ آپ نے واضح کیا، جو دوسرا اصول ہے کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا، اور پھر آپ نے بتایا کہ خود قرآن مجید بھی اس زمانے کی جو تاریخ ہے اس کا سب سے مستند ترین ماخذ ہے۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تفسیر ہم پڑھتے ہیں تو سورت کب نازل ہوئی، شان نزول، اس کا پس منظر، وہ کیا زمانی مکانی حالات تھے، وہ کون سے کریکٹر زیر بحث تھے، یہ ہم دیکھتے ہیں، انہی روایتوں سے اخذ کیا جاتا ہے قرآن مجید کی صورت کو سمجھنے میں۔ اگر آپ فرماتے ہیں کہ یہ تاریخ ہے تو پھر تاریخ کا یہ کام ہے نا کہ وہ ہمیں بتایا کہ کون سی صورت کب نازل ہوئی تھی، تو تاریخ ہی تو اصل میں وہ سرشتہ، وہ دروازہ بنتی ہے۔ تو اس باب میں بھی قرآن اوپر رہے گا اور تاریخ اس کے نیچے رہے گی، یہ کیسے؟ قرآن خود بتاتا ہے،
ہم نے ہر سورہ کا جائزہ لے کے یہ بتا دیا ہے. تدبر قرآن کو دیکھ لیجئے، میری تفسیر البیان کو دیکھ لیجئے، اس میں صورتوں کے تعارف لکھے گئے ہیں. خود سورہ کے مضامین سے یہ بات بالکل متعین ہو جاتی ہے کہ زمانہ نزول کیا ہے، کون سا وقت ہے جب یہ سورہ پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، مخاطبین کون ہیں، اس میں کیا چیزیں زیر بحث ہیں. جب روایتوں کو اس کے تحت رکھ کے دیکھا جاتا ہے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا یہاں روایت جو زمانہ متعین کر رہی ہے وہ سورہ کی اپنی تفسیر کی روشنی میں درست بیٹھتا ہے، اچھا، یا روایت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ محض اطلاق کا بیان تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی سے واضح ہوتی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ شان نزول کی روایتوں کو اگر قرآن کی روشنی میں نہ سمجھا جائے تو ایسی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں آدمی سوء ظن تک پہنچ جاتا ہے. اچھا، ایک چیز بالکل منتشر ہو کے رہ جاتی. ایک آیت کے بارے میں ایک شان نزول ہوگی، اس کے فوراً بعد دوسری آیت کے بارے میں کوئی اور شان نزول. اس پر تو امام رازی نے بعض جگہوں پر اپنی تفسیر میں سخت تبصرے کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اس روشنی میں اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کی کسی صورت کو صورت ماننا بھی ممکن نہیں رہا. عجیب. اچھا، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے، اس کی صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، وہ بین ہی ہم تک منتقل ہوا ہے. جب آپ سورہ کا پس منظر، سورہ کی تاریخ، سورہ کے مخاطبین، سورہ کے مباحث کا قرآن مجید کی پوری دعوت کے ساتھ تعلق، انذار کا کون سا مرحلہ ہے، ان سب چیزوں کو متعین کر لیتے ہیں، شان نزول کی روایتوں میں جو معنویت ہے وہ اصل میں واضح اس کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا، ہم سے ایک اور نقطہ بیان کیجیے گا. آپ نے فرمایا قرآن کے وہ جو 4 کارنرز ہیں، روشنی ہے، قرآن مجید نے جو اصول، ضوابط، قاعدے بیان کر دیے، اس کے پس منظر میں ہم سمجھیں گے ان روایتوں کو تو خود قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی تو اختلاف ہوتا ہے. تو یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ کوئی صاحب علم قرآن کی روشنی میں ایک روایت کو قبول کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے قرآن ہی کی روشنی میں اس کو رد کر رہا ہو. تو جب معیار قرآن بنا لیا ہے تو تب بھی اختلاف تو واقع ہو جائے گا. یہ تو اختلاف تو ہوگا، اختلاف کو آپ ختم نہیں کر سکتے. دنیا جب تک قائم ہے ہر چیز میں اختلاف ہوگا. کائنات کو سمجھنے میں اختلاف ہوگا، دنیا میں کار فرما قوانین کو سمجھنے میں اختلاف ہوگا. اختلاف پر ہم گفتگو نہیں کر رہے، یہ بتا رہے ہیں کہ سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. یعنی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، فہم کے اصول کیا ہونے چاہیے، کسی چیز کی طرف رجوع کریں تو آپ کو راستہ کون سا اختیار کرنا چاہیے. اختلاف کے تو بہت سے اسباب ہوتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ قلت علم اس کا باعث بن جاتی ہے، قلت تدبر اس کا باعث بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وہ سب چیزیں جمع کر دی ہیں جن کے بعد اصلاً کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان ہیں، ان کے علم میں کمی ہوگی، وہاں اختلاف کا باعث بن جائے گی. ان کے تدبر میں کمی ہوگی، یہ اختلاف کا باعث بن جائے گی. پھر یہ کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم پہلے سے ذہن میں لے کے چلے جاتے ہیں، ان سے نجات پانا آسان نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو خود اپنی زندگی میں یہ تجربہ ہوا ہے کہ اگر پہلے سے کوئی رائے سنی ہوئی ہے، سمجھی ہوئی ہے، اختیار کی ہوئی ہے، وہ رائے ذہن پر ایسا غلبہ پا لیتی ہے کہ اسی کی روشنی میں آیت پڑھتا رہتا ہے آدمی. لیکن جس وقت اس غلبے سے نجات پانے میں کامیاب ہوتا ہے تو قرآن مجید بالکل واضح کر دیتا ہے کہ وہ اصلاً کیا بات ہے جو اس نے بیان کی ہے. تو یہ سب تو ہماری انسانی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے اختلاف کے مواقع رہتے ہیں. اختلاف رہے گا، دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص سلامتی طبع کے ساتھ اللہ کی کتاب کی روشنی میں چلنا چاہتا ہو تو کیا وہ روشنی اس کے پاس ہے؟ جواب یہ ہے کہ یقیناً ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کے لیے اپنے علم کو پختہ کرے، ہمیشہ تدبر سے کام لے، اس میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کرے، کوئی کسر اٹھا نہ رکھے، اور جو کچھ بھی ضروری تیاری ہے وہ کر کے جب قرآن کی بارگاہ میں جائے تو پھر یہ سمجھ لے کہ اس کے شہرستان معانی تک پہنچنے کا راستہ اس کے الفاظ ہیں، وہ دروازہ ہیں. لہٰذا لفظ کو پکڑ کر، جملے کی تعریف کو ملحوظ رکھ کے، سیاق و سباق کے اندر جا کر ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر سمجھنے کی کوشش کرے. اس کو وہ روشنی مل جائے گی جو ہر طرف ظلمت کو دور کر دے گی.